This meeting is being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا ہمارے آسان کرے، اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، اور ہم اس کے لیے جو بھی محنت کریں، جو بھی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، ہمارے لیے آسان کرے، بڑھا چڑھا کے اجر دے، آمین. آج ہم فعل مجہول کے ہی سلسلے میں مزید کچھ چیزیں دیکھیں گے. فعل معلوم جو ہے موسٹلی جو ہے ایکٹیو ورب میں بات ہوتی ہے. قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر ایکٹیو وائس یوز ہوتا ہے، یعنی جس میں کہ فاعل ڈوئر معلوم ہوتا ہے. فعل مجہول جو ہے اس میں ڈوئر تو ہوتا ہے مگر معلوم نہیں ہوتا، مجہول ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو انون رکھا جاتا ہے، تو وہ پیسو ورب ہوتے ہیں فعل مجہول. تو ہم اسی سلسلے میں دیکھ چکے ہیں کافی چیزیں کہ فعل مجہول جو ہے کس طرح ہوتا ہے. اس کا جو ہے فارمولا اس طرح یوز ہوتا ہے، اسپیشلی جب ہم مجرد میں دیکھتے ہیں. مجرد کے جو 6 باب ہیں اس میں فعلا کا وزن ہے تو ماضی مجہول کا ہوگا، اور یفعلوا کا وزن فعل مضارع مجہول کا ہوگا. یہ ہم دیکھ چکے ہیں کافی، ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھ چکے ہیں. اگر پچھلی ویڈیوز میں آپ دیکھ لیں تو کافی ڈیٹیلز ہیں. تو یہ فارمولا تو ہمیں پتہ ہے کہ فعلا یفعلوا. اب مزید آگے چلتے ہیں. جو ایک اور جو تقسیم ہے، جیسے ہم دیکھیں کہ زیادہ تر جو ورڈز ہوتے ہیں وہ ساؤنڈ وربز ہوتے ہیں. ساؤنڈ وربز مطلب صحت مند ورب، یعنی کہ جو ریگولر ورب ہے. اس میں جو ہے واو یا اور سمجھے حمزہ نہیں ہوتا، یا کہ واو یا نہیں ہوتا جس میں. اور ویک وربز جو ہوتے ہیں وہ 20% ہوتا ہے. جیسے 80 اور 20 کا سمجھے ریشیو ہے. یہ اندازاً جیسے آپ لگا لیں کہ 20% ویک ہوتا ہے اور زیادہ تر ساؤنڈ ہوتا ہے. دنیا میں بھی دیکھ لیں زیادہ تر تو لوگ صحت مند ہی ہوتے ہیں، بیمار اتنے نہیں ہوتے جتنے صحت مند ہوتے ہیں. تو اسی طرح ورڈز بھی اسی طرح قرآن میں نظر آتے ہیں، تو جن میں واو یا نظر آتا ہے. اور جو بلکہ اگر کسی کے فعل ماضی میں جیسا الف نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ ایکچولی واو یا ہی کو چینج کیا جاتا ہے. جیسے قاف واو لام روٹ ورڈ ہوتا ہے قالا کا، تو مگر یہ الف آپ کو نظر آ رہا ہے مگر وہ بھی ایکچولی واو یا ہوتا ہے اوریجنل، اور قالا میں قاف واو لام ہوتا ہے. تو ویک ورب جو ہوتے ہیں وہ ورب جن میں واو اور یا ہو، اور جن میں نہیں ہو وہ ساؤنڈ ورب ہوتے ہیں، ریگولر ورب. مزید اس کو ڈیٹیل سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسپیشلی ہمارا آج جو ٹاپک ہے اسی لحاظ سے ہے کہ مجہول ہم دیکھ رہے ہیں. مجہول دیکھیں گے پہلے اسٹرانگ یعنی کہ صحیح ورب اس میں، اور پھر معطل جو ہے ویک وربس میں، جو اس کی 2 ڈسٹریبیوشن ہے. تو فعل صحیح جو ہے جو کہ 80% ہوتے ہیں، اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ فعل صحیح کی اگر ہم جو ڈویژن کرتے ہیں وہ اس میں 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو سالم یا محموز یا مضاعف. اور اس چیز کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے دیکھا تھا. آج ہمارا مین ٹاپک تو ہے الفعل المعطل، کہ اس کے مجہول ہم دیکھیں گے، کہ اس کے مجہول کی ایگزامپلز دیکھیں گے قرآن میں اور اس کے بارے میں بات کریں گے. فعل صحیح جو ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سالم وہ ہوتے ہیں جو زیادہ تر سالم ہی ہوتے ہیں اس میں، یعنی کہ جو بالکل جس میں نہ حمزہ ہو کوئی، کیونکہ محموز وہ ہوتے ہیں جس میں حمزہ ہو، چاہے وہ پہلے ہو یا بیچ میں ہو یا آخر میں ہو. اور مضاعف کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں آخر میں جس طرح 2 سیم لفظ آ جائیں، جیسا شدہ، مدہ، صدہ، ردہ. تو یہ جو ہے جس میں آخر میں سیم 2 چیزیں ریپیٹ ہوں وہ مضاعف کہلاتے ہیں. مضاعف میں ضاد انفاق روٹ ورڈ میں ملٹیپلیکیشن پایا جاتا ہے، تو وہ اس میں ڈبل آ جاتا ہے اس سے. تو سالم کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں نہ محموز بھی نہیں ہو اور مضاعف بھی نہیں ہو، وہ بالکل ان میں کوئی بالکل صحیح سالم ورڈ ہو، جیسے حمزہ واو یا نہیں ہو اور نہ کوئی ریپیٹیشن ہو، تو وہ سالم ہوتے ہیں. تو زیادہ تر ورڈز یہی ہوتے ہیں. اسی کے ہم نے بہت سارے ایگزامپلز دیکھی تھی، اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سالم کی ایگزامپلز ہم نے پچھلے لیسن میں پوری دیکھ لی تھی سارے باب کے ساتھ، کہ جو مطلب مجرد باب میں اور مزید فیہ میں. اور اس کے علاوہ محموز جو ہے اس کو بھی ہمیں الگ سے اتنا نہیں پڑھنا پڑتا، اس لیے کہ اس کی اور اس میں بالکل آلموسٹ سیم ہے، اسپیشلی مجہول کے معاملے میں.
کوئی اتنا کوئی فرق نہیں ہوتا، جیسا یہ شربا دربا سے شوربا دوریبا، اسی طرح حمزہ والے بھی جو ہے اکیلا سئیلا ملیا، تو یہ آسان ہوتے ہیں ان کو کرنا محموز کو. مضاعف جو ہے یہ بھی ہم نے لاسٹ لیسن میں دیکھا تھا، صرف یہ اس کا جو مجہول ہوتا ہے وہ کچھ ٹرکی ہوتا ہے. یہ تو ویسے ہی ہوگا فعلا یفعلو کا وزن جو ہوتا ہے، یہاں ہم نے جو بھی وزن دیکھے ہیں جیسے اس طرح. مضاعف میں تھوڑی سا چینج ہوتا ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں، مگر پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ مجہول کے حساب سے دیکھ رہے ہیں. تو جو پیسو وائس ڈبل لیٹرڈ وربس کا ہوتا ہے یعنی کہ مضاعف ہوتا ہے. مضاعف کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں آخری دو اسپیشلی ہم اس کو پڑھتے ہیں جن میں آخری دو سیم ہوتے ہیں ورڈز، یعنی کہ سیکنڈ اور تھرڈ روٹ لیٹر جو ہے اس میں فیوز ہو جاتے ہیں اور پھر شدہ اس سے کریٹ ہوتا ہے، جیسے میم دال دال مدہ، را دال دال ردہ، اس طرح. تو اس کے جو ماضی جو نارمل اس کا فارم، یہ اچھی بات ہے کہ اس کے فارمولا ہی بنا ہوتا ہے اس کا، یعنی کہ ویسے آسان ہے. جو مادی نارمل مادی ہے اس کا فلا کے وزن پہ ہوتا ہے. فلا یعنی کہ جیسے ردہ مدہ دکا، اس طرح کر کے جیسے. اور مضارع میں کس طرح ہوتا ہے یہ ہم اسی کو دیکھیں گے کہ اس پہ کیا فرق آتا ہے. چونکہ ہم مجہول کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو مزید دیکھیں گے. اب جس طرح یہ آپ کے سامنے گردان ہے، اس میں ہے عزا یا عزو، یہ نارمل ورژن ہے، یعنی کہ یہ مضاعف کا یعنی ڈبل اس کا یہ ایکٹیو وائس میں مادی اور یہ مضارع عزا یا عزو. لیکن جو مجہول ورژن ہے اس میں ہمیشہ پہلا والا ہوگا عزا، یعنی کہ جیسا عزا فلا کے وزن پہ، اور یعزو یفلو کے وزن پہ. کس طرح ہے یہ، اس کو ہم دیکھتے ہیں مزید اس کو اچھے سے. جس سے اگر آپ اس کا یہ چیز یاد رکھ لیں کہ یہ وزن ہے، اگر مضاعف کا آپ لوگ اس پہ لکھ لیجئے اپنے پاس کہ اس کا وزن ہوگا فلا اور یفلو، تو پھر آپ کے لیے باقی سب چیزیں آسان ہو جائیں گی کہ مضاعف میں بس ایک ہی وزن یوز ہوگا، چاہے کوئی بھی اس کا یعنی کہ ایکٹیو وائس میں ہو. اس میں فلا یفلو، فلا یفلو مطلب کہ اس میں بیچ میں عین کلمہ مرج ہو گیا لام کے ساتھ، تو اسی لیے تشدید ہو گیا وہ، اور اسی کی حرکت کو یوز ہوگا. جیسے کہ یہاں پہ عزا یعزو، ٹھیک. تو یعنی یہ ورڈ ہے دربا فیملی سے، اور اس میں دیکھیں حرکت جو نارملی سیکنڈ روٹ لیٹر پہ جانی ہوتی ہے وہ فرسٹ روٹ لیٹر پہ آ گئی. جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں آپ نے، ہم نے دیکھا نا یفعلو کا وزن، یفعلو میں فا ادھر ہونا تھا ساکن کے ساتھ، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعزو میں حرکت زبر آ گئی ادھر، تو اس طرح تھوڑا چینج ہو جاتا ہے، اور وہ ہم مزید آگے دیکھیں گے. اب جس طرح یہاں پہ ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں نا مضاعف کی اگزامپل، تو فلا کے اس پہ ہوں گے سارے جو مجرد کے صیغے، فلا یفلو، بس ایک ہی آپ کو فارمولا یاد کرنا ہے. اب اس میں جیسے آپ نے رکھا مدہ میم دال دال، تو مدہ، اور اسی فارمولے پہ چلتے چلتے آگے دیکھیں مدہ مدہ مدو مدت مدتا. اور جب آگے یہاں پہ چونکہ آگے اس کو جب ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، اور پھر یہ مددنا مددتا مدتی اس طرح بھی ہو جاتا ہے. صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم کچھ لفظ دیکھیں گے جو آپ جانے پہچانے نظر آئیں گے آپ کو، کیونکہ اس کی ڈیٹیل تو ہم تب پڑھیں گے جب ہم irregularities کو یا تعلیل کو پڑھیں گے، حرف علت کو صحیح سے پڑھیں گے. مگر ابھی جو ہے ہم اس کی ڈیٹیل نہیں پڑھ رہے، صرف آپ کو پہچان کے لیے کہ آپ مجہول کو کس طرح پہچانیں گے. تو ایک تو پیش سے شروع ہو رہا ہے ماضی کا صیغہ، سیکنڈ اس میں جو اس کا تشدید دکھ رہا ہے، مگر 5 کے بعد 1 2 3 4 5 ایک طریقے سے ہیں یہاں تک، اور اس کے یعنی یہ 5، اور اس کے بعد یہ کھل جائے گا تشدید، اور مددنا ایسے بھی نظر آ جاتا ہے، یعنی کہ کھلا ہوا بھی آپ کو نظر آئے گا. اور یہ ہم انشاءاللہ اس کی ایگزامپل قرآن میں دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گا. اچھا، فلا ہو گیا، اور پھر مجہول میں کیا ہو، یعنی یہ فعل مجہول ماضی ہے، اور فعل جو مجہول مضارع ہے اس میں یفلو، تو یمد یعنی مدہ سے پہ یمدو، ٹھیک. تو یہ یفلو کے وزن پہ یمدو یمدانی یمدونا، نارمل سے جو اس کی تکرار ہوتی ہے ویسے کی ویسے آگے چلے گی. مگر اس میں ہم یو کے بعد ہی زبر دیکھیں گے. نارملی ہم کیا پڑھتے تھے شروع میں جو مجرد کے صیغوں میں، زیادہ تر باقی صیغوں میں ہم کس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ لاسٹ میں یعنی یفعلو کے وزن پہ ہوگا تو عین کرمے پہ زبر ہوگا، ایسے پڑھتے ہیں نا. یہاں پہ عین کرمے پہ زبر نہیں، کیونکہ عین کرمہ مرج ہو گیا،
تو اس میں آپ کو فا پہ ہی زبر دکھ جائے گا. تو اس کا کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، مگر جو قرآن میں اس کی ایگزامپل دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. اب یہاں پہ ہمارے پاس ایگزامپل ہم نے کہا نا کہ پیش سے شروع ہوگا اور رد قرآن میں یہ روٹ ورڈ جو ہے را دال دال کافی دفعہ یوز ہوا ہے. رد کا مطلب جاتا ہے لوٹانا. تو ردو وہ لوٹائے گئے، ردو لوٹا دو اسے، فردو وہ لوٹا دو اسے، اس طرح کر کے ہے یہ ردو. اچھا اس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ فعل امر بھی ہو. جب فعل امر ہوگا جیسے یہ ہے فعل امر ہے تو یہ مجہول میں نہیں آئے گا. دکھ رہا ہے آپ کو اس طرح پیش کے ساتھ، مگر پیش سے شروع ہونے والے ماضی جو ہوتے ہیں وہ تو مجہول ہوتے ہی ہیں، لیکن کبھی فعل ہم امر بھی پیش سے شروع ہوتا ہے، جیسے کہ قل، خذ، ردو. تو یہ ردو یہ فعل امر ہے. وہی آپ کو اس سے پتہ چل جاتا ہے، ٹرانسلیشن سے پتہ چل جاتا ہے اس کی، کہ جب کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ اس کا ڈوئر موجود ہے، فردوہ تو لوٹا دو اسے، ولو ردوہ یہ تو را پہ زبر ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی مجہول نہیں ہے اس لیے کہ یہ را پہ زبر ہے، ہمیں تو را پہ پیش چاہیے. اچھا یہاں پہ اور ردوہا یہ بھی مجہول نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے، فعل امر ہے. کل ما ردو الی الفتنہ، جب بھی وہ لوٹائے جاتے ہیں فتنے کی طرف، ارکسو فیہا. اس والے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو پیش بھی دکھ رہا ہے اور اس میں ٹرانسلیشن دیکھیں دے آر ریٹرنڈ، یعنی وہ لوٹائے جاتے ہیں. کون لوٹا رہا ہے یہ نہیں پتا، لیکن ردو وہ لوٹائے جاتے ہیں، خود نہیں لوٹ رہے بلکہ لوٹائے جاتے ہیں کر کے ٹرانسلیشن کی جاتی ہے. جب بھی وہ کبھی لوٹائے جاتے ہیں فتنے کی طرف، ارکسو فیہا. تو یہ ارکسو بھی ارکسو انزلہ کی وجن پہ ارکسا یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے ماضی کا. تو یہ مجہول ہو گیا. اسی طرح ہم نے کہا اس کا ہے ردہ یردو، ردہ یردو. اب اس میں دیکھیں یردو کے اس پہ وزن پہ تردو. اچھا یہ تردہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ان ہے، ناسبہ ہے تو اس لیے زبر ہے، ورنہ یہ تردو ہوتا. تو آپ نے بس یہ مجہول کا صیغہ دیکھ لیا کہ اوکے مجہول ہے اور مضارع ہے اور تا پہ پیش ہے اور تردو. اسی طرح یا لیتنا نردو، اے کاش کے ہم لوٹائے جائیں، وی ور سینٹ بیک. تو یہ بھی مجہول ہے، ماضی مجہول، مضارع مجہول. ولو ردو، اگر وہ لوٹائے جائیں تو دوبارہ کریں گے جس سے وہ منع کیے گئے تھے. تو نہو اور ردو دوبارہ یہ کیا ہے، مجہول کا صیغہ ہے، ماضی مجہول کا دونوں. they were sent back ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، پھر وہ لوٹائے جائیں گے. تو یہ بھی آپ کو پتہ چلا. تو آپ کو کانٹیکسٹ سے بھی سمجھ آ جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیں اوپر جو تھا یہ مجہول نہیں ہے، یہ ہے فعل امر، لیکن جو نارملی اب یہ نردو ہے مجہول ہے، یردو ہے مجہول ہے، کیونکہ آپ فارمولے پہ رکھ کے دیکھیں اور اس کو چیک کر لیں تو پتہ چل جائے گا. نردو تردون ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم غیب کی طرف. یردون پھر وہ لوٹائے جائیں گے عذاب عظیم کی طرف. تردون. تو آپ کو خود ہی سے یہ ماشاءاللہ یعنی آرام سے فارمولہ رکھ کے سمجھ آ جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، اب اسی میں ردت، اب جو ہم کہتے ہیں نا وہ کھل بھی جاتی ہے کبھی وہ، تو وہ اس کو دیکھتے ہیں. یہ ردت جو ہے، ردو کو تو ہم نے دیکھ لیا. اب اس میں ہم تھوڑی سی یہ چیز دیکھ لیتے ہیں، جیسے یہ ردت ہے، ردت وہ لوٹا دی گئی، ردت لوٹا دی گئی، یہ بھی وہی ہے ردت. اچھا یہ یردو مضارع مجہول، یردو مجہول. ردتو، اچھا یہ دیکھیں ردتو وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. یہ ہے جو سورہ کہف کا آیت ہے، اور اس میں بھی ردتو، اس میں دال کھل گئی کیونکہ وہ 5 صیغوں کے بعد یہ جو ہے، جو اس میں جب ہم کرتے ہیں اس کی گردان، اس میں دال اوپن ہو جاتا ہے جس طرح وہ. تو ردتو، تو اس کو وَلَئِن رُدِدتُّ، جب میں لوٹا دیا جاؤں، I am brought back اپنے رب کی طرف. تو یہ جو ہے یہ بھی کیا ہے، مجہول ہی ہے، ماضی مجہول. یردو اچھا ردوہا، یہ جو ہے وہ ہے ردوہا کیا ہے، لوٹا دو اسے، یہ فعل امر ہے. یہ یردو اور تردو.
ٹھیک. تو یہ سارا رد اگر آپ چیک کریں تو اس طرح آپ کو سمجھ آنے لگتا ہے, اور بہت زیادہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے یہ اس جو مضاف کے قرآن میں بہت زیادہ ایگزامپلز نہیں نظر آتی, مگر جب نظر آئیں گے آپ کو مجہول کو پہچاننا آسان ہوگا. فعل مضاف ایک نظر میں, مجہول ماضی اور مضارع ہم دیکھ رہے ہیں, تو ہم نے کہا نا فلا یفلو, تو اسی طرح میم دال دال سے مدہ یمدو, فرا یفرو. اچھا مدہ کی ایگزامپل کیا ہے؟ اذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت واذنت لربہا وحقت. یہ حقت کی ایگزامپل میں ہا قاف قاف کے آ جاتا ہے حقت. اسی طرح اس میں اگر ہم مجرد میں دیکھیں دکا یدکو میں, تو یہ دکا یدکو, ہاں تو اس میں دکت الارض دکن دکا جیسے وہ اس میں آتا ہے, تو یہ اس میں مجہول کی ایگزامپل ہے مجرد کی. مزید کی تھوڑی سی اگر کوئی ایگزامپل دیکھ لیں ہم, پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں سب سے زیادہ افعال, باب افعال یوز ہوتا ہے, تفعیل بھی کم یوز ہوتا ہے, اور مفعلہ کم یوز ہوتا ہے. اس کے بعد تو اور بھی کم یوز ہوتے ہیں. افعال میں آپ کو فعل مضاف پھر بھی نظر آتے ہیں مجہول سے. اور کیا ہے اس کا افعال کا؟ اعدہ یعدو, اعدہ یعدو. اس میں بھی دیکھیں اس کے فوراً بعد اس کا اور اس کا سیم ہے. یفلو, جس طرح مجرد میں یفلو ہے, اسی طرح افعال میں بھی یفلو ہے, یعدو. اس کو تھوڑا سا چینج حمزہ پہ یہ قطعی آ جاتا ہے, تو یہ باب افعال میں اس طرح مجہول بنتا ہے. اس کی ایگزامپل جو ہے قرآن میں تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. جس سے مضاف باب افعال نظر آتا ہے نا قرآن میں, تو اسی طرح اوہلا یحلو حالام لام سے, اسی طرح اعدہ یعدو. ان دونوں کو اس سے لکھا گیا کہ قرآن میں آپ کو یہ نظر آ جاتے ہیں, پھر بھی باقی چیزیں اس طرح نہیں نظر آتی, مگر اوہلا یحلو. تو اوہلا اور اعدہ آرام سے پہچانا جاتا ہے. دیکھتے ہیں ہم قرآن میں جو آئین دال دال کے اس میں یہ والی آپ نے دیکھا ہے جو سورہ بقرہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ آگ جو اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے, اسی طرح یہ بھی اعدت. تو یہ کیا ہے؟ مجہول کا وزن کے تیار کی گئی, یہ پریپیئر کی گئی ہے. والارض اعدت للمتقین, جنت جو ہے جس کا عرض اتنا آسمانوں زمینوں کے برابر, اعدت للمتقین, متقین کے لیے تیار کی جا چکی ہے. تو یہاں پہ نظر آتا ہے یہ اعدت, اور اسی میں آخر میں ادھر نظر آتا ہے. باقی قرآن میں یہ نہیں ہے, جیسے اتنا ہی نظر آتا ہے. باقی جگہ نارمل عدہ کر کے ہے جو نارمل اس کا ایکٹیو ورژن ہے. ٹھیک, تو عدہ آ گیا. اسی طرح اوہلا, اوہلا جو ہے, اوہلا جب ہم اس کو مجہول کی طرح ہوگا تو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اوہلا یحلو ہے نا, نارمل ہم نے دیکھا اعدہ یعدو کی طرح اوہلا یحلو. تو اوہلا ماضی کا صیغہ, اور یہ قرآن میں کئی دفعہ نظر آتا ہے. اس میں ٹرانسلیشن کیا کرتے ہیں؟ حلال کی گئی ہے, حلال اوہلا حلال کیا گیا تمہارے لیے یہ. ولی اوہلا, اچھا باقی سب بھی اوہلا اوہلت, یہ جتنے آپ کے سامنے گرین میں چیزیں دکھ رہی ہیں یہ سب کیا ہے؟ ماضی مجہول ہے. مضارع مجہول کی قرآن میں ایگزامپل نہیں ہے, لیکن ماضی مجہول اوہلا کی ہے, حلال کی گئی ہے, حلال کی گئی ہے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام. اسی طرح وہ پوچھتے ہیں کیا حلال کیا گیا تمہارے لیے, تو یہ سب میں ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ حلال کیا گیا, از میڈ لافل, اس طرح. لیکن یہاں پہ اس کو کیوں وہ کیا گیا ہے, اس کو کیوں سرکل کیا ہے؟ کیونکہ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں, ولی اوہلا اینڈ سو دیٹ آئی میک لافل. آئی آ گیا, اس کا مطلب اس میں تو فاعل ہے, اس میں تو دکھ رہا ہے جو جس نے حلال کیا ہے. اس کی یہ اصل میں مضارع ہے اور ایکٹیو ورژن ہے. ایکٹیو ورژن ہے مضارع کا, یہ ماضی ہے ہی نہیں. ماضی میں اوہلا آتا ہے کیونکہ فعل فعال ہے, لیکن جو اس کا مجہول ہے, یعنی مجہول نہیں سوری ایکٹیو ورژن ہے, وہ ہے یہ مضارع کا اوہلا. یحلو جیسا ہوتا ہے یہ یحلو ہے. اسی طرح اوہلو آئی میک حلال ہے, یعنی میں نے حلال کیا, میں نے حلال کیا تمہارے لیے کچھ چیزیں جو کہ حرام کی گئی تھی تم پہ. تو یہ مضارع ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ چل جاتا ہے اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ پتہ چل جاتا ہے. دوسرا دیکھیں اس پہ جو زبر بھی دکھ رہا ہے وہ لی کی وجہ سے ہے. لی جو ہے لائے تعلیل جو ہوتا ہے, جو وجہ بتانے کا لی جس کے میننگ تاکہ ہوتا ہے, وہ حرف ناصبہ میں ہوتا ہے, تبھی اس کو مضارع کو اس نے نصب دے دیا. ادروائز اس کو اوہلو ہونا چاہیے تھا, مگر یہ ولی اوہلا ہے کیونکہ یہ مضارع ہے اور منصوب لی کی وجہ سے, اور یہ ایکٹیو ورژن ہے. یہ اس میں نہیں, شکل سے سیم لگ رہا ہے, مگر اگر ہم تھوڑا سا ٹیکسٹ میں جائیں اس کے سمجھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ مجہول, یہ مضارع ہے کہ یہ ہے معروف ہے کہ مجہول ہے, سب اندازہ ہو جاتا ہے. اب باب تفعیل میں سے بھی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں ہم. باب تفعیل جو ہے
اس کی مضاف کی اگزامپل جیسا حببا یحببو ہے مجہول کی، اسی طرح خففا یخففو، قرآن میں یخففو تو خففو کافی دفعہ نظر آتا ہے، ہلکا کیا جائے گا، اب باقی اتنا کچھ نظر نہیں آتا. اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ خافافا روٹ ورڈ سے یہ قرآن میں اتنی دفعہ یہ یوز ہوا ہے اور سب یہ دیکھیں سب مجہول ہے. یخففو 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 یخففو، یہ صرف جو ہے ایک اس کا ایکٹیو ورژن ہے خففا کر کے. یخففو یخففو، اور آگے بھی اسی طرح یخففو یخففو. اچھا یقدا یہ بھی مجہول ہے، اس کو ہم اگر بعد میں دیکھیں گے. تو یہ تو ہو گیا مضاف کے ہم نے دیکھ لیے. اب جو ہے ہم مضاف سے آگے بڑھیں گے، آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ.